صحابہ رسول پر بھی پیرے دیے ہیں، اپنے جنگ کے بچوں کے لیے یونیورسٹی بھی بنوائی۔ آؤ آگے جنگ دیکھو، کہیں شارع ابو بکر صدیق نظر آئے گی، کہیں شارع فاروق اعظم نظر آئے گی، کہیں شارع عثمان نظر آئے گی، کہیں شارع علی المرتضیٰ نظر آئے گی، کہیں ختم نبوت چوک ملے گا، کہیں بلال حبشی چوک ملے گا۔ اگر وہ بن سکتا ہے ایکسلنٹ شاید کوئی۔ شعیب ندیم کے ماننے والوں، حبیب الرحمن صدیقی کے ماننے والوں، عبدالحکیم کے ساتھ کھڑے رہو گے یا نہیں کھڑے رہو گے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 8 فروری سن 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے اور پاکستان میں بہت سی سیاسی پارٹیاں انتخابی عمل کا حصہ ہیں، جن میں پاکستان رائے حق پارٹی اپنے منشور کے ساتھ حصہ لے رہی ہے۔ ہم نے پورے ملک میں جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں ان میں ایک دو کا نہیں بلکہ سب کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، اور ہمارے تمام نمائندگان جن کا تعلق پاکستان کے متوسط گھرانے اور متوسط درجے سے ہے، ان کو یہ ذمہ داری دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے غریب اور متوسط درجے کے لوگوں کے مسائل کو وہ جانتے ہوں۔ جس آدمی نے غربت نہ دیکھی ہو، جس آدمی نے گلی محلے کی لائف نہ گزاری ہو، اسے کبھی غربت کا، گلی محلے میں پیدا ہونے والے مسائل کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں جہاں ہمارے سیاسی نظام کا حصہ بننے والے لوگوں میں اور بہت سی خرابیاں ہیں، وہاں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں پر بڑی پارٹیاں ان لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں جو پارٹی کو زیادہ فنڈ دے دیں، جو پارٹی کے ساتھ زیادہ تعاون کرے۔ ایسے لوگ بھی اس ملک میں بڑی لیڈ کے ساتھ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں، جن کا کسی نہ کسی لیڈر سے انگلینڈ میں تعلق بنا ہوتا ہے، امریکہ میں تعلق بنا ہوتا ہے۔ امریکہ اور انگلینڈ میں بنے ہوئے تعلق کی بنیاد پر یہاں ان کو ٹکٹ ملتا ہے، اور پارٹی کے ساتھ وابستہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ آدمی اسمبلی میں پہنچ کر اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے جس آدمی نے زندگی بھر کبھی اس علاقے کے سکول میں پڑھا ہی نہیں۔ وہ اس علاقے کے ہسپتال کی بہتری کے لیے اسمبلی میں جاتا ہے جس کا اپنا یا اس کے بچوں کا علاج کبھی اس علاقے کے ہسپتال میں ہوا ہی نہیں۔ وہ اس علاقے کی بہتری کے لیے اسمبلی میں جاتا ہے جہاں کے سیوریج، سولنگ، نالی، گلیوں کے مسائل کو وہ جانتا تک نہیں ہے۔ ایسے لوگ اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف تو رہ سکتے ہیں، وہ آپ کے مسائل کو نہ جانتے ہیں نہ ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان رائے حق پارٹی نے متوسط درجے سے جب منتخب کینڈیڈیٹ کو سامنے لائے، ان میں عبدالحکیم فاروقی جیسے لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ متوسط گھرانوں سے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا شعور دیا ہے، دین کا شوق دیا ہے۔ ایک آدمی جو پارٹی لیڈرشپ کو جواب دہی کے احساس سے کام کرتا ہے، اور ایک آدمی جو اس لیے کام کرتا ہے کہ اس نے قیامت کے دن اپنے نبی کو بھی دکھانا ہے۔ ایک آدمی جو دنیا میں اس لیے کام کرتا ہے کہ پارٹی میں اس کی صورتحال بہتر بنی رہے تاکہ اگلا ٹکٹ بھی اس کو مل جائے، اور ایک دوسرا شخص جو اس لیے کام کرتا ہے کہ میں نے قیامت میں ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کی زمین پر اسلام کے نظام کے لیے سیاسی جدوجہد کرنی ہے۔ ان دونوں لوگوں میں بڑا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب ایس این انتخابی مرحلے پر میں اور آپ پہنچتے ہیں، اس وقت ہماری صورتحال، ہماری ترجیحات یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم 5 سال کے کہتے ہیں عافیہ صدیقی کو رہا ہونا چاہیے، ہم 5 سال یہ کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے عافیہ صدیقی کے رہائی کے لیے کردار کیوں نہیں ادا کیا، ہم یہ کہتے ہیں مسجد اقصی رو رہی ہے اور مسجد اقصی کی پکار پر لبیک کہنے والا پاکستان کا صدر وزیر اعظم کیوں نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت صحابہ اہل بیت کی تقدیس کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم خاموش کیوں ہے۔ لیکن جب انتخابی مرحلہ آتا ہے اس وقت ہم
ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو ہم سے ناراض نہ ہونا، چونکہ اب تو ہماری پارٹی نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ عافیہ کی بات کرے نہ کرے ہم اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ جب انتخابی مرحلہ آتا ہے پھر سوچ یہ بن جاتی ہے فلسطین کے مظلوموں ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم ایک ایسے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو گئے جو ہماری برادری کا ہے، جو ہماری قوم کا ہے۔ پھر آپ ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کشمیر کے مظلوموں اب قیامت میں ہم سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اس نے الیکشن سے پہلے ہمیں سوئی گیس کا پیپ ڈلوا دیا، کیونکہ الیکشن سے پہلے اس نے ہمیں بجلی کا میٹر دے دیا، کیونکہ الیکشن سے پہلے ہمارے بچے کی سرکاری نوکری کے لیے اس نے ہم سے وعدہ کر لیا۔ جب سرکاری نوکریوں کے وعدے یاد رکھے جائیں گے اور 20 سال سے قید و بند میں صحبتیں برداشت کرنے والی عافیہ صدیقی کو بھول جاؤ گے، جب بجلی کے کھمبے یاد رکھو گے فلسطین کے مظلوموں کو بھول جاؤ گے، جب سوئی گیس کے میٹر یاد رکھو گے اور کشمیر کے مظلوموں اور ختم نبوت کے پہرے داروں کو بھول جاؤ گے تو ٹیکسلا کے لوگوں جرمدار پھر صدر وزیر اعظم نہیں ہے، جرمدار پھر ٹیکسلا کا ہر شخص ہے، جرمدار پھر پاکستان کا ہر وہ فرد ہے جس نے ووٹ کا استعمال کیا، ناموس رسالت کی بجائے اس نے گلی سولنگ نالی کو سامنے رکھا، فلسطین کے مظلوموں کی بجائے اس نے اپنے علاقے کے گلی کوچے چوک چوراہے کو سامنے رکھا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ دینی عنوانات پر اگر کوئی بات کر بھی لے تو ہمارے دنیاوی مسائل کون حل کرے گا؟ کوئی آؤ میں بتاتا ہوں، عقیدے کی بات یہ ہے اللہ نے آسمان کو رونق میرے مصطفیٰ کی وجہ سے دی ہے، اللہ نے زمین پر رونق میرے نبی کی وجہ سے لگائی ہے۔ وہ لوگوں سوچو تو صحیح، اگر اللہ مصطفیٰ کی وجہ سے آسمان و زمین کی رنگینیاں بنا دیتا ہے، مصطفیٰ کا غلام اسمبلی میں پہنچے گا تو تیرا ہسپتال رہ جائے گا، مصطفیٰ کا غلام ایوان میں پہنچے گا تیری گلی رہ جائے گی، سکول رہ جائے گا، کبھی نہیں رہ سکتا۔ آؤ تمہیں جنگ دکھاتا ہوں، اسمبلی میں حرمت اصحاب رسول پر بھی پیرے دیے ہیں، اپنے جنگ کے بچوں کے لیے یونیورسٹی بھی بنوائی گئی۔ ہم نے اگر اسمبلی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کی ہے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ختم نبوت کے نام سے 200 بیڈ کا دل کا ہسپتال بھی بنوایا ہے، ہم نے اگر اسمبلی میں حرمت اہل بیت رسول کے لیے بات کی ہے، ہم نے اپنے شہر میں شہراؤں کو بھی بنایا ہے۔ آؤ آ کے جنگ دیکھو، کہیں شہرائے ابو بکر صدیق نظر آئے گی، کہیں شہرائے فاروق اعظم نظر آئے گی، کہیں شہرائے عثمان نظر آئے گی، کہیں شہرائے علی المرتضیٰ نظر آئے گی، کہیں ختم نبوت چوک ملے گا، کہیں بلال حبشی چوک ملے گا۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ جی یہ مذہب کے ماننے والوں کو اگر ووٹ دے دو تو ان کو دنیا داری کا پتہ نہیں، تو سانے علاقے نے پرانے سیاست دانا و آنکھنا چاہنا، آؤ میں تمہیں کلاس دینا سیاست کس آؤ میں بتاتا ہوں ہسپتال کیسے بسے، آؤ میں بتاتا ہوں روڈیں کیسے بسی ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں گلیاں کیسے بسی ہیں۔ اگر نہیں آ سکتے تو چلو یہیں پر ٹپس دے دیتا ہوں، گلی محلہ سولنگ نالی ہسپتال تب بنتا ہے جب اسمبلی میں گنبد خطرہ کے بعد، جب بندہ نبی کا ہو جائے۔ رب کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، رب کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، وہ جو نبی نال محبت کرے کہ محبت کرنا لے ہمارا رب کلا چھوڑ دینا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ 170 سال پرانا ضلع جھنگ یونیورسٹی سے محروم تھا، ہاسپٹل سے محروم تھا، مرکزی شاہراہیں کشادہ نہیں تھی، 4 سال کا عرصہ کورونا جیسی وبا، سیاسی افراتفری، اگر وہ بن سکتا ہے ٹیکسلا تو شاید کوئی۔ اور اگلی بات آپ کہیں گے مولانا صاحب نئی پارٹی ہے، بڑے گروپ آپ کے ساتھ صحیح ہیں، بڑے جتھے طاقتور لوگ آپ کے ساتھ صحیح ہیں، آپ کا پہلا الیکشن ہے، کینڈیڈیٹ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، ویسے ٹرنے کمزور لگنا، ویسے ترکڑا کینڈیڈیٹ جے حافظ صاحب نال
آپ ساتھ نال کوئی بندہ کوہل کرانا چاہنے تو امیدوارہ نال کوہل بھی کوہل آستے بھی ایسا نہ کریں رہے تیار ہے. عرض یہ کر رہا ہوں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اذان ہو جاوے تے بندے محلے آلہ نہیں تکنے اپنی نماز آستے مسیحی چلے جائے. اے نہیں تکنے میں کتنے لوگ اندر آئے نہیں آئے. پاکستان رائے ہم پارٹی نے آپ کے تحصیل کی اکثرہ راول پنڈی میں آزام دے دی ہے. ہم نے اپنا علم بلند کر دیا ہے اور اس علم پر قربانیاں ہیں, اس علم پر اسیریاں ہیں, قربانیاں ہیں, خون ہے, مشکلات ہیں. شعیب ندیم کے ماننے والوں, حبیب الرحمان صدیقی کے ماننے والوں, عبدالحکیم کے ساتھ کھڑے رہو گے یا نہیں کھڑے رہو گے؟ آزم کا پسر آیا ایک شیر اس کارنر میٹنگ کے بعد آپ اپنے گھروں میں چین سے نہیں بیٹھیں گے. انتخابی نشان رجسٹری کے لیے ووٹ مانگو گے, ایک ایک دروازے پہ جاؤ گے, ایک ایک دکان پہ جاؤ گے, لوگوں سے ملاقاتیں کرو گے, بازار کے وزٹ کرو گے. ہمیں نہیں پتا 8 فروری کو نتیجہ کیا ہوگا, لیکن کوئی گلی محلہ ایسا نہیں رہے گا جس میں ختم نبوت کے ترانے, جس میں نئی نسل کے لیے منشور بیان نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی